जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं अरबल एहसन चिश्ती और आज की वीडियो में मैं सलाजीत के बारे में वजाहत पेश करना चाहूँगा। चूँकि हमारा हर्बल्स का जो है वो होल सेल में हमारा काम है, हमारा बिज़नेस है हर्बल्स का। तो सलाजीत जो है ये जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है खुसूसी तौर पे कनाडा में, अमेरिका में और यूके में और यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो सलाजीत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज मैं जो वजाहत पेश करना चाहता हूँ, सबसे पहले आपका जान लेना ज़रूरी है कि सलाजीत चीज़ क्या है और सलाजीत किन लोगों के लिए ज़रूरी है, सलाजीत हम किन लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं या कौन लोग जो है वो सलाजीत इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी मिकदार खुराक क्या है, इसका मिजाज क्या है, इसका जो असर है वो इसको बातल करने के लिए आप क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे कि इसका जो मतलब असर है वो ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सलाजीत एक्चुअल चीज़ क्या है। सलाजीत जो है ये हिमालय के पहाड़ों में, ये गिलगित से आगे जो है वो स्टार्ट होती है, चलास में, सकर्दू में, इसके अलावा जो इसी तरह जो है वो अस्तोर में और इससे आगे वाला जो हिमालय के पहाड़ हैं इनके ऊपर ये नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे नेपाल में भी पाई जाती है, कुछ हद तक चाइना में भी पाई जाती है। तो ये पहाड़ जो है ना, पहाड़ जो खुश्क पहाड़ होते हैं, ये जहाँ पे पहाड़ मिल रहे होते हैं या पहाड़ों के अंदर दरारें होती हैं तो उस जगह पे ये लिक्विड हालत में निकलती है। जब पहाड़ों पे धूप लगती है ना तो धूप लगने के बाद ये लिक्विड हालत में निकलती है, जो ओरिजिनल सलाजीत होती है। निकलने के बाद ये पत्थरों में, मिट्टी में मिक्स होके इसी तरह जो है ये जम जाती है। तो बाद में जो शिकारी हजरात होते हैं ये मुश्किल जगहों पे चढ़ते हैं, ऐसी जगहों को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, फिर उन जगहों से जो है वो सलाजीत निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने एक डिब्बी है मेरे पास सलाजीत की। वैसे तो ये हमारी अपनी प्रोडक्ट है, लेकिन जो मार्केट में जितनी भी सलाजीत इस्तेमाल हो रही है मैं उसके बारे में मतलब सबसे अहम बात जो है वो बताना चाहूँगा। चूँकि जो खालिस सलाजीत है ये पाकिस्तान के अंदर ये 1 लाख रुपए भी किलो बारे में नहीं करती है। ठीक है, 1 लाख रुपए का भी अगर कोई किलो दे तो बेचने वाले को 1 लाख रुपए किलो भी वारा नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो मेहनत होती है, जो इसके ऊपर लागत आती है, जो इसके ऊपर ख़र्चा आता है। अभी इसकी मैं वजाहत आपको बता देता हूँ कि ये 8 बंदों की पार्टियाँ निकलती हैं। 8 बंदों की पार्टी होती है, उनके पास मतलब खाने का भी सामान होता है, उनके पास रिपेलिंग का सामान होता है। रिपेलिंग जो है मतलब पहाड़ों के ऊपर जो है रस्सी की मदद से ये रिपेलिंग करते हैं। रिपेलिंग करते हुए मुश्किल चट्टानों के अंदर जो है ये घुसते हैं और घुस कर जो है अंदर जाके इनको सलाजीत को निकालते हैं। पुराने वक्तों में ये जो है वो फैर करके निकाली जाती थी कि जिस जगह पे नज़र आ जाती थी ऊंची जगहों पे तो वहाँ पे फैर मारा जाता था, गोली मारी जाती थी और गोली मार के इसको उतारा जाता था। लेकिन अब चूँकि जदीद निज़ाम आ गया है, अब वक्त ने जिद्दत इख्तियार कर ली है, तो अब रिपेलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। लोग 6-6, 7-7, 8-8 बंदों की पार्टियों में निकलते हैं। तो इसको जो है वो रस्सी की मदद से उन जगहों पे लटक के उन जगहों पे पहुंच के तो ये मुख्तलिफ औज़ारों के साथ जो है इसको निकालते हैं और फिर जो है वो इकट्ठी करके ये ले आते हैं। फिर इसकी सबसे पहले मरहला आता है, पहला मरहला जो होता है ये सफाई का मरहला होता है। सफाई के अंदर जो है आप देख लें कि सफाई इस तरीके से की जाती है कि इसको मतलब पत्थर को पानी के अंदर तोड़ कर फेंका जाता है, बिल्कुल जो है वो चूरा करके फेंका जाता है। इसको हिलाया जाता है, हिलाने के बाद जो सलाजीत होती है वो इसके अंदर घुल जाती है। जब ये मुकम्मल तौर पे घुल जाती है तो इसको जो है वो इसी तरीके से पुन लिया जाता है और वो पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। जब वो पानी मुकम्मल तौर पे इकट्ठा हो जाता है तो ये उस पानी को जो है वो खुश्क करके आग के ऊपर, तो उसको जो है वो मतलब खुश्क करने के बाद जो है वो सलाजीत तैयार होती है जो कि बाज़ार में फ़रोख्त के लिए दस्तयाब होती है। तो अभी यहाँ तक तो बात थी खालिस सलाजीत की, जो खालिस सलाजीत है। अभी मार्केट में 98% सलाजीत खालिस नहीं आ रही। ये आपको कंफर्म होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए कि 98% सलाजीत खालिस नहीं आ रही। चूँकि इस कारोबार के अंदर जो है वो तकरीबन
80% لوگ جو ہے وہ پٹھان حضرات ہیں اور گلگت والے اور افغانی لوگ جو ہے یہ اس کاروبار کے اندر ملوث ہیں. تو یہ انہی کے ہاتھوں میں سارا کاروبار بلکہ کے اندر جو ہے یہی لوگ لے کر آتے ہیں پاکستان کے اندر. تو یہ لوگ جو ہیں بے شک پنجابی بھی ہوں، میں یہ مطلب کسی کی سائڈ نہیں لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ پٹھان ہی مطلب ملاوٹ کرتے ہیں. بے شک پنجابی بھی ہو، لیکن ملاوٹ کرنے سے اس کے اندر باز نہیں آتے. یہ اس کے اندر ملایا کیا جاتا ہے، چونکہ یہ سیکس پاور کے لیے اس کو زیادہ تر یورپین کنٹریز میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے اس کے اندر ملاتے ہیں سالڈینا. سالڈینا ایک سالٹ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ویگرا کا جزء اعظم ہے، ویگرا کا جزء خاص ہے. تو گردوں کی بربادی کے لیے، شریانوں کے لیے، برین ہیمریج، شریانوں کی تنگی کے لیے، برین ہیمریج کے لیے، دماغ کے جو ہے وہ کینسر کے لیے، اس کے علاوہ مطلب یہ کیا کہتے ہیں اس کو، فالج کے خطرے کو بڑھانے کے لیے سالڈینا جو ہے بڑی اہم چیز ہے. اس کے ساتھ 100% جو ہے فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. لگاتار اگر سالڈینا کوئی بھی بندہ استعمال کرے گا تو اس کے سر میں درد رہنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ سر کی بھی شریانوں کو یہ تنگ کرتا ہے، سکیڑتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی مطلب جیسے ہی سکڑنا سٹارٹ ہوتی ہیں تو ہلکا سا بھی کلٹس، لوتھڑا جب بھی آئے گا شریانوں میں تو یہ فوری طور پہ شریانوں کے پھٹنے کا باعث بنے گی اور فالج کا اٹیک ہو جائے گا. دوسرے نمبر پہ اس کے اندر ملایا جاتا ہے سٹکنیا. سٹکنیا بھی چونکہ سٹکنیا کس چیز سے بنتا ہے، کچلا ازراکی، ٹھیک ہے، اس کو ڈاگ پوائزن بھی بولتے ہیں، ایک زہر ہے. یہ ہلکی مقدار میں ملایا جاتا ہے، یہ شہوت مطلب لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. طب یونانی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، ہومیوپیتھک میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، ایلوپیتھک بھی اس کو استعمال کرتی ہے، اور اس کو اس کے اندر بھی ملایا جاتا ہے. تھوڑی مقدار میں ملایا جاتا ہے لیکن اس کے اندر بھی ملایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر ملاتے ہیں جل نیم بھی ملاتے ہیں، اس کے اندر جو ہے تما بھی ملاتے ہیں. تمے کا جو ہے وہ پانی نکال کے بھی ملاتے ہیں، جو مطلب جب اس کو مطلب نکال رہے ہوتے ہیں تو عام پانی کی جگہ پہ تمے کا پانی نکال کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، کہ تاکہ اگر ملاوٹ بھی کی جائے تو اس کی کڑواہٹ جو ہے اس ملاوٹ کو جو ہے وہ محسوس نہ ہونے دے. تو اس کے علاوہ جو ہے اس کا جو قوام ہے، اس کو قوام پہ لانے کے لیے جو چیز ملائی جاتی ہے وہ ہے گلوکوز. گلوکوز اس کے اندر کثیر مقدار میں، سب سے زیادہ مقدار میں اس کے اندر گلوکوز پایا جاتا ہے. تو اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی چیزیں ہیں جو اس کے اندر ملائی جاتی ہیں، جو کہ گردوں کو نکارا کرتی ہیں. ٹائم سے پہلے بندے کے جو ہارمونز ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور بندہ جو ہے وہ بوڑھا ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. وقتی طور پہ مطلب ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ فائدہ دے رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ فائدہ نہیں ہوتا. سالڈینا، سٹکنیا اور دوسرے جو جڑی بوٹیوں کے اجزاء ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے جسم کو نقصان پہنچانا سٹارٹ کر دیتے ہیں، نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس نقصان کے ساتھ ہی انسان کی جو بربادی ہے، انسان کی جو صحت کی تباہی ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو خالص سلاجید خریدیں، خالص سلاجید استعمال کریں. اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ گندم کا جو دانہ ہے اس کے برابر ہے. اس کا جو مطلب توڑ ہے وہ الکلائن چیزیں اس کا توڑ ہے. تمام الکلائن چیزیں یا گرم تر مزاج کی جو چیزیں ہیں وہ اگر استعمال کرتے رہیں گے، جسم کو ڈیٹاکس کرنے والی چیزیں استعمال کریں گے، تو اس کے اثرات جو ہے وہ آہستہ آہستہ باطل ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے. اور کچھ بھی نہ ملے تو دیسی گھی اور دودھ جو ہے وہ خوب پئیں. دیسی گھی اور دودھ کے ساتھ یہ جسم سے خارج ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ تھی ناظرین آج کی میری ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں. تو یہ چیزیں اس کے جو ہے وہ بریکی کے ساتھ میں اس سے پہلے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو چڑھا چکا ہوں سلاجید کے اوپر. تو ہم خود بھی تیار کرتے ہیں، ہم پتھر بھی منگوا کے دیتے ہیں. کوشش کیا کریں کہ خالص سلاجید اگر آپ کو چاہیے ہو تو خالص سلاجید کے لیے آپ جو ہے وہ سلاجید سٹون منگوائیں. سلاجید سٹون منگوا کے تو آپ اس سے اپنی سلاجید خود نکالیں. ابھی سوچنے کی بات ہے کہ جو سٹون کا ریٹ ہے وہ 8,000 سے 10,000 روپے فی کلو تک اس کی پرائس ہے. سلاجید کے پتھر کی 8,000 سے 10,000 روپے فی کلو تک اس کی قیمت ہے. تو وہ خالص سلاجید مکمل نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر پتھر بھی ہوتا ہے، اس کے اندر مٹی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر چورا بھی ہوتا ہے. لیکن 10,000 روپے فی کلو تک پاکستان کے اندر وہ
سیل ہوتی ہے. لیکن پاکستان کی مارکیٹ میں سالہ جیت کو اگر وہ مطلب پتھر 1 کلو اگر نکالیں تو 1 کلو پتھر سے 100 گرام بھی سالہ جیت نہیں نکلتی ہے. ٹھیک ہے, لکھ لیں, نوٹ کر لیں. اگر نکل آئے تو مجھے بھی بتائیے, کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ ہم نے سالہ جیت کا پتھر لیا تھا تو اس کے اندر سے جو ہے وہ 100 گرام سالہ جیت یا 100 گرام سے زائد سالہ جیت نکل آئی ہے. تو ایسا ممکن نہیں ہے, بہت کم شاذ و نادر ہی کوئی ایسا پتھر مل جائے کہ جس کے اندر مقدار زیادہ ہو. تو زیادہ جو ہے عموماً 1 کلو سے جو ہے وہ 60 گرام 70 گرام تک ہی سالہ جیت جو ہے وہ نکلتی ہے. تو 60-70 گرام کے حساب سے 10,000 روپے فی کلو کے حساب سے لگا لیں حساب کہ 100 گرام بھی نکلے فرض کریں تو وہ 1 لاکھ روپے کا کلو بنتی ہے. 1 کلو 1 لاکھ روپے کا پاکستان کے اندر. تو پاکستان کے اندر سالہ جیت کا کیا ریٹ ہے؟ ٹھیک ہے, سالہ جیت جو ہے وہ پاکستان کے اندر سیل ہو رہی ہے 4,000 روپے کلو ہے, 12,000 روپے کلو ہے, 14,000 روپے کلو ہے, 16,000 روپے کلو ہے, 20,000 روپے کلو ہے اور 30,000 روپے کلو ہے. جو آخری مطلب وہاں تک جو سیل ہو رہی ہے وہ 30,000 روپے فی کلو تک سیل ہو رہی ہے سالہ جیت. تو اگر آپ فرض کریں کہ مطلب خود نکالتے ہیں تو وہ پڑ رہی ہے آپ کو 1 لاکھ روپے کلو. اگر آپ بنی بنائی لیتے ہیں تو آپ کو پڑتی ہے وہ 30,000 روپے تک کلو. تو خود سوچ لیں کہ اس کے اندر 30,000 روپے فی کلو والی سالہ جیت کے اندر انہوں نے کیا چیز مکس کی ہوگی. تو اس کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں. احتیاط, بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اس کے اندر. اس سے بچیں, سالہ جیت سے بچیں. اس کو جو ہے وہ کبھی بھی خصوصی طور پہ یورپین کنٹریز میں تو خوراک ویسے بھی خالص خوراک دستیاب نہیں ہوتی ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے سالہ جیت ہے جن کو دودھ بھی ڈبے والا نہیں مطلب خالص ملتا ہے, جن کو دیسی گھی بھی خالص ملتا ہے, تاکہ وہ استعمال کریں اور اس کے فوائد سے لطف اندوز ہوں. تو اس کے فوائد جو ہیں وہ استعمال بھی اس کو عموماً ہمارے جو پرانے بزرگ بتایا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اس کے اندر چونکہ منرلز ہوتی ہیں, اس کے اندر تانبا بھی ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ وٹامنس کی بھی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے, اس کے اندر جو ہے تقریباً کافی زیادہ مقدار میں دھاتیں بھی ہوتی ہیں. تو معدنیات جو ہیں تقریباً 100 سے زیادہ معدنیات ہیں اس کے اندر. تو اس کو اگر فرض کریں کہ تانبا ہی ہے تو اگر آپ استعمال کریں گے کھائیں گے تو یہ خشکی کی انتہا کر دے گا آپ کے اندر. خالص دیسی گھی, خالص دودھ اس کے ساتھ مسٹ ہے, لازمی ہے. اگر نہیں استعمال کریں گے تو بیماریوں کا سبب پیدا کرے گی جسم کے اندر, بجائے فائدے کے نقصان کا سبب پیدا کرے گی. پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, ایک گورا تھا, گورا جو ہے وہ سالہ جیت اس طرح توڑ رہا تھا اور اچھی خاصی مقدار میں وہ سالہ جیت کھا رہا تھا. تو سالہ جیت یہ مطلب ایک گندم کے دانے کے برابر بھی اگر آپ لے لیں گے نا تو یہ آپ کو بتا دے گی, اپنا اثر جو ہے فوری طور پہ بتا دے گی. فرض کریں کہ آپ کو نزلہ زکام لگا ہے تو یہ ایک گندم کا دانہ ہی آپ کو ایک مطلب دودھ کے گلاس کے ساتھ لے لیں تو فوری طور پہ یہ نزلہ زکام خشک کر دے گی, جسم کی تمام رطوبات کو خشک کرے گی. تو جب خشک کرے گی تو لازمی بات ہے امساک بھی پیدا کرے گی, وہ چیز بھی پیدا کرے گی. تو ساتھ انہوں نے جو چیزیں شامل کی ہیں, سلینا ہیں, سٹکنیاں ہیں, یا جل نیم ہے, یا گلوکوز ہے, تو ان کے سائیڈ افیکٹ بھی ایسا ایسا آپ کو نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے. تو خالص چیز استعمال کریں, اچھی چیز استعمال کریں. ہماری ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو درست آگاہی دینا, نہ کہ غلط گائیڈ لائن دینا اور پٹڑی سے اتار دینا. ایسا ہم بالکل بھی نہیں کرتے. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد بھی ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوگی اور حقیقت ہم بیان کرتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.